بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتوں کے تحت بہت ساری کرم نوازیوں کے ساتھ انسان کو تکلیف فرمایا ہے۔ ہم پر انسانی کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں، بہت ساری سستی ہیں، بہت ساری غفلت طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے، بہت ساری جگہوں پر ہم الجھ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ وقت جو قیمتی ہوتا ہے اسے ہم بیکار ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر اس بیکار وقت ضائع کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ صحت مند لوگ بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جوانوں کو بڑھاپا آنے لگتا ہے، پھر فرصت کے لمحات مصروفیت کی طرف بڑھ جاتی ہیں، پھر زندگی اپنے اوقات پورے کر کے موت کی طرف بڑھنے لگتی ہے، لیکن وہ بلا وجہ کی غفلت، بے مقصد باتیں، اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے معاملات میں الجھاؤ کا شکار رہنا، اپنے حساب کرنے کی بجائے ساری دنیا کا حساب کرنا، انسان نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو تمہیں میں نے بھی کوئی بیکار پیدا فرمایا ہے؟ اپنے آپ کو بلا وجہ کمزور کر لینا، بلا وجہ کہہ لینا میں تو ایک ناکام آدمی ہوں، میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرا بھی وہ بیکار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس نے خوبصورت تقویم پر انسان کو پیدا فرمایا، اعلی درجے کی سہولتیں دی، اسے برے کی تمیز فطرت میں رکھ دی۔ زندگی جدوجہد یعنی اعمال والی ہونی چاہیے، بلا وجہ کا الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خوبصورت مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، نمازی بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ایک بولی بولتا ہوا ایک احرام میں لبیک لبیک کہنے والا حاجی بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر بہت سائے کے نیچے دعائیں مانگنے والے بچے بھی بہت حسین ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سامنے رکھ کر شام تک اس کو یاد کرنے والے حافظ بھی اس کو بڑے حسین لگتے ہیں۔ علماء کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ماں باپ کی خدمت گزار بھی بڑے حسین ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، جو بے مقصد اور فضول باتوں کو چھوڑ دے وہ مسلمان بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ غوث اعظم جو ارشاد فرماتے وہ تریر ہوتا تھا، اور پھر عالم یہ ہوتا تھا کہ ساری دنیا سو جاتی اور بغداد کے مرشد مسلح بچا لیتے تھے، پھر ساری رات اپنے رب کے حضور کلام اور سجود میں گزار دیتے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوند باندی ہوتی تھی وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے تھے، جب خلقت ساری سوتی تھی اور میاں صاحب کہنے لگے، رات پو دی تے بے درداں نوں نیند پیاری آؤندی ہے، تے درد منداں نوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاؤندی ہے۔ محترم ناظرین، اپنی زندگی میں چیزوں کو طے کر لیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اپنا وجود اپنی زندگی سے کوئی کام لیں، اسے خدمت میں گزار دیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھاؤ کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آفتوں کے برسنے سے پہلے پہلے نیکی کرو، ورنہ فتنے اس طرح برسیں گے کہ جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے برسا کرتے ہیں۔ حال یہ ہوگا کہ صبح بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہو جائے گا۔ اور فرمایا، جو لوگ دنیا کے بدلے دین تک بیچ ڈالیں گے، اس سے پہلے پہلے نیکی کرو۔ میری عزیز بہنوں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، فضولیت میں نہ رکھیں، لغوات میں مختصر سی وقت کو ضائع نہ کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔